بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ دادی نے لاکھ منع کیا کہ تہمینہ سے شادی نہ کرو، مگر ابو نہ مانے۔ لیکن جب بیوی کے گن کھلے تو وہ پریشان رہنے لگے۔ تب دادی ان سے کہتی، میں نے سمجھایا تھا نا، بیوی ہو خاندانی بے شک ہو قانی، لیکن تم نے اس وقت میری بات نہ مانی۔ میرے والد صاحب بھی شادی کی بازی محض اس باعث ہارے کہ انہوں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا خاندانی پس منظر ہماری دادی کی نظر میں درست نہ تھا، اور جب وہ بیٹے کے کہنے سے ان کی پسندیدہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے ان کے گھر گئیں تو سر پکڑ لیا۔ آتے ہی ابو سے کہا، بیٹا بے شک لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھ کو ان کے گھر کا طور طریقہ کسی طور نہیں بھایا۔ دادی تفصیل سے بتائیے، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تہمینہ اور اس کی بہن بہت صاف ستھری اور جدید طرز کے اچھے لباس میں تھیں۔ ان کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، لیکن گھر کی چیزیں بے ترتیب و بے ٹھکانہ ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ باورچی خانہ گندا اور گھر کا نظام بدنظمی کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک کمرے سے کچھ لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی ایک خالہ اور دو بڑی بہنوں کو طلاق ہو چکی ہے، اور پھوپھی نے شوہر پر خلا کا کیس کیا ہوا ہے، اس بات پر کہ اس کا شوہر اس کو روز شام کو باہر لے جا کر کھانا نہیں کھلاتا۔ جب مجھے چائے دی تو حلوے کی سینی کو ڈھکا نہیں، اس پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ ایسا ہی حال فروٹ کا تھا۔ امی، ارے نادان، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر تہمینہ کے خاندان میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ لڑکیاں ماں سے تو طراق سے بات کر رہی تھیں۔ تہمینہ کے ماموں کی دو لڑکیوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ بس کریں اماں، ایک بات تو بتائیں، یہ ساری معلومات آپ کو کس نے دی ہیں؟ ان کی ایک پڑوسن نے۔ تہمینہ کے گھر جانے سے ایک روز پہلے میں اس سے ملی تھی۔ کمال ہے امی جان، لیکن آپ کی سب محنت بیکار گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی تو میں تہمینہ ہی سے کروں گا۔ میلے میلے دھوئے گئے تھے، گلاس میں پانی دیا تو بساند آ رہی تھی۔ بیٹا ایسے گھر سے رشتہ لے رہے ہو جہاں کی خواتین کو اتنا بھی شعور نہیں کہ مہمانوں کی تواضع کس طرح کی جاتی ہے۔ ارے آپ بھی کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ جب تہمینہ ہمارے ماحول میں آئے گی تو ہمارے طور طریقے سیکھ جائے گی۔ وہ غریب لوگ ہیں مگر بڑے نہیں ہیں۔ میں غربت کی بات نہیں کر رہی بیٹا، ہم بھی بس کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہم کوئی ساہوکار نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے اچھے خاندان کی، اور اچھے خاندان سے مراد وہ لوگ جن کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا پاس ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ماں سے اس بحث مباحثہ کے بعد بھی جیتنا تو نہیں تھا کہ دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی خوشی پوری کرنے کو وہ تہمینہ کو بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ امی واقعی چندے آفتاب چندے مہتاب تھیں۔ محلے کی جو بھی خواتین ان کو دیکھنے آتی ان کی صورت دیکھ کر خوش ہو جاتی تھیں اور کہتی، خالہ جی آپ بڑی دھنوان ہیں۔ لیکن ابھی تو نئی نئی بات تھی اور ان کے گن کسی پر کھلے نہیں تھے۔ آدمی کی شناخت کچھ دنوں بعد کھلتی ہے، جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طور طریقوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی شخصیت گھر پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تہمینہ یعنی میری ماں نے اپنے اوپر اخلاق و تمیز کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دادا اور دادی کی عزت کرتیں، لیکن گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ تب دادی کہتی، کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہے، رفتہ رفتہ گھر سنبھال لے گی۔ آخر یہ اسی کا گھر ہے۔ بوڑھی ہونے کے باوجود وہ خود سارے گھر کا کام کر لیتی، کھانا بھی ٹرے میں رکھ کر بہو کے سامنے لاتی، یہ مزے سے کھا پی کر برتن رکھ دیتی۔ دادی ہی جھوٹے برتن اٹھا کر لے جاتی۔ 4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ ایک روز ابو نے بیوی سے کہا، میری ماں بوڑھی ہیں، ان کی عمر 65 سال سے بھی اوپر ہے، وہ اکیلی کچن سنبھالتی ہیں، تہمینہ تم بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرو۔ بس اس بات پر ابو امی کی نوک جھوک ہو گئی۔ تبھی والد صاحب نے ہی جھگڑا رفع دفع کرنے کو خاموشی اختیار کر لی اور دفتر کی راہ لی۔ دادی اب بیمار رہنے لگی تھیں۔ والد صاحب نے کچن سنبھالنے کے لیے ملازمہ رکھ دی تاکہ ان کی والدہ کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا ہو، کیونکہ امی کو تو گھر داری سے کچھ غرض نہ تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتی یا فون پر اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی رہتی۔
میں اب 6 برس کی ہو چکی تھی اور میری بہن 4 سال کی تھی۔ ہماری پرورش پھوپھو نے کی تھی۔ اب ان کی شادی ہو گئی تھی تو دادی سے اکیلے کام نہیں ہوتا تھا۔ دادا کپڑے کا بزنس کرتے تھے، صدر بازار میں ان کی دکان تھی۔ ہمارا گزارا صحیح طرح سے ہو رہا تھا۔ دولت کی ریل پیل نہ تھی، تاہم کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کچھ دن بیمار رہ کر دادی فوت ہو گئی اور اس کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب دکان کلی طور پر ابو نے سنبھال لی۔ وہ صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ میری والدہ قناعت پسند طبیعت کی نہیں تھیں۔ ان کو جدید ڈیزائن کے نت نئے جوڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش ہوتی ہر روز ایک نیا جوڑا پہنے۔ والد کی دکان پر جا کر کئی جوڑے قیمتی لے لیتی، مہنگے درزی سے سلواتی اور 2-4 بار پہن کر اپنی بہنوں کو دے کر آ جاتی۔ والد صاحب کے بہت سے روپے ہر ماہ درزی کی جیب میں چلے جاتے تھے۔ میری چھوٹی پھوپھو دادی کی جگہ کچن سنبھالتی تھیں۔ پھر ان کی بھی شادی ہو گئی تو والدہ نے کچن اور گھر میرے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں مارکیٹ میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا اور کئی دکانیں جل گئیں۔ انہی میں ابو کی بھی دکان تھی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاکھوں کا مال نظر آتش ہو گیا اور والد صاحب بالکل تہہ دامن ہو کر رہ گئے۔ کچھ دن تو صدمے میں رہے۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبوراً اسی مارکیٹ میں ایک واقف کار کی دکان پر سیلز مین کی نوکری کر لی۔ اب آمدنی کم تھی اور امی جان سلیقے سے خرچہ کرنا نہیں جانتی تھیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بعض دفعہ فاقہ کرنا پڑتا، لیکن امی فاقہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں اگر آلو پکے ہوتے یا کوئی سبزی تو ہماری اماں پڑوسن سے ادھار لے کر ایک ٹکا لا کر خود کھا لیتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن فاقہ پڑ جاتا اور ہمارے گھر کچھ پکتا ہی نہ تھا۔ اس روز وہ کسی ہمسائے یا رشتہ دار کے گھر چلی جاتی اور کھا پی کر آ جاتی۔ تب میں سوچتی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ ابو البتہ احساس کرتے تھے۔ وہ ہمارا تھوڑا بہت کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر لیا تو ماں نے یہ کہہ کر اسکول سے اٹھا لیا کہ اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ اتنی سی عمر میں وہ مجھ سے ہی گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ یہ بے فکری کے دن تو کھیل کود کے تھے، مگر میری امی نے میری عمر کے ان سنہری دنوں کو گھر کے کاموں کی بھٹی میں جھونک کر میرے بچپن کو جھلسا کر رکھ دیا۔ میری ماں بے شک بہت خوبصورت تھی۔ وہ شادی شدہ بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان کا جسم سڈھول اور چہرہ تر و تازہ تھا، ساتھ میں ان کو اپنی اچھی صورت کا بھی غرور تھا۔ وہ آئینہ سامنے دھرے فالتو عورتوں کی طرح ہمہ وقت بناؤ سنگھار میں مشغول رہتی۔ دراصل اپنے حسن کی شیدائی تھیں، حالانکہ محلے کی سب لڑکیاں کہتی تھیں کہ مہوش تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کسی دن بال سنوار کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا۔ امی کی ایک عادت جو مجھے پسند نہ تھی، وہ بہت گھومتی پھرتی تھیں۔ دنیا جہاں کی باتیں ان کو پتہ تھیں، اگر خبر نہ تھی تو اپنے گھر کی اور ابو کی۔ وہ تو صبح کے گئے شام کو گھر آتے تھے، یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور ماں ناشتہ کرتے ہی برقع سنبھال کر ہمسایوں کے گھر چلی جاتی۔ بہن بھائی اسکول روانہ ہو جاتے، چھوٹی بہن سو جاتی تو میں گھر کے کام میں جٹ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ اب لڑکیاں پہلے سے بھی زیادہ میری تعریف کرتی کہ تم 14ویں کا چاند ہو، لیکن میں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ انہی میں ایک لڑکی ممتاز تھی، اس کو رازداں کہوں کہ غم گسار۔ میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کہہ دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دیتی، مہوش دکھ مت کیا کر، دیکھنا تجھ کو کوئی شہزادہ بیاہ کر لے جائے گا۔ میں اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی امی آئی ہیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس نے امی کا پوچھا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ ابھی یہ فکرہ میری زبان سے نکلا ہی تھا کہ اسی وقت پڑوس سے امی آ گئی۔ اس نوجوان کو گھر کے اندر لے آئی۔ مجھے کہا، منہ کیا دیکھ رہی ہے، جا چائے بنا کر لا مہمان کے لیے۔ اس مہمان کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ چائے بنا کر جب میں کمرے میں لائی تو امی کو عجیب خوشی کے عالم میں دیکھا۔ وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں۔ میں ششدر رہ گئی، کیونکہ امی کو میں نے کبھی یوں ہنس کر یا کہکا لگا کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ آدمی نہ جانے کون تھا۔ وہ شخص کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اماں، یہ آدمی کون تھا؟ میں نے ماں سے سوال کیا۔
میرا رشتہ دار تھا، پر تجھے کیا، اس کے بارے چپ رہنا ورنہ جان نکال دوں گی۔ رات بھر مجھ کو نیند نہ آئی، اسی خیال نے بے چین رکھا کہ آخر یہ آدمی کون تھا جو ماں سے ملنے آیا تھا۔ یوں ہی کچھ دن گزرے کہ وہ پھر آیا۔ مجھے اس کا آنا ناگوار گزرا، مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ چائے بنا کر کمرے میں گئی تو ماں کو اس کے پہلو میں بیٹھا پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرائیں اور اس آدمی نے جو امی کا ہاتھ پکڑے تھا ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے بھی خود کو سنبھالا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے کچھ نہیں دیکھا۔ چائے دے کر باہر آ گئی۔ اس روز میرا دل اس طرح دھڑکا تھا کہ لگتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ میں سارا کام نمٹا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس وقت ابو بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بہت زور سے کھلا اور میرے والد اندر آئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ پھر اندر چلے گئے۔ پھر کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو امی سے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا ہے۔ امی کہہ رہی تھیں کہ کوئی نہیں آتا۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک اپنی بیٹی مہوش سے پوچھ لو۔ انہیں مجھ سے نہیں پوچھا، اگر پوچھ بھی لیتے تو میں بھلا کیا جواب دیتی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ اپنے والد کو سچ بتا دوں۔ خیر، والد یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ کوئی تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے، میں پتہ کر ہی لوں گا۔ اس واقعہ کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ ایک روز جب میں سوئی ہوئی تھی، صحن سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا منظر دیکھا کہ سہم کر رہ گئی۔ صحن میں ابو امی اور وہی شخص کھڑا تھا۔ ابو امی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیوں آیا ہے، بتا، یہ شخص تیرا کون ہے؟ ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ امی کو جانے کیا ہوا، کہنے لگیں یہ میرا رشتہ دار ہے، میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ، اور تم مجھ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس غربت کے جہنم میں۔ بیوی کے منہ سے ایسی بات سن کر ابو نے اسی وقت امی کو طلاق دے دی۔ وہ جانے لگی تو میں دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی اور ان سے لپٹ گئی۔ منتیں کرنے لگی، ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ، مگر اس وقت شاید امی ہم سب کی بحری ہو گئی تھیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اب ان کیڑے مکوڑوں کو تم ہی سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ ماں چلی گئی، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس دن میں نے اپنی قسمت پر ہزاروں آنسو بہائے۔ ابو تو کمرے میں چلے گئے۔ میرے چھوٹے بھائی بہن جو دروازے پہ کھڑے تھے سب دیکھ رہے تھے، میرے پاس آ کر رونے لگے۔ وہ دن ہم بھائی بہنوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے وہ جیسی بھی تھیں ہماری ماں تھیں۔ ابو صبح کے گئے شام کو آتے، اب اور زیادہ دیر سے آنے لگے تھے۔ ان کو بیوی کی بے وفائی کا غم تھا یا پھر غصہ، میں نہیں جانتی، مگر یہ عجیب بات تھی کہ ابو جب بھی گھر آتے ہمیں روتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سہم جاتے۔ میری سہیلی ممتاز بہت سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا کہ واقعی اگر میں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ان کا کیا ہوگا۔ اماں کے جانے کے بعد تو اب میں ہی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ میرے بہن بھائی بھی رو رو کر چپ رہنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی ماں اب لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان کو میں کسی طریقے سے سنبھالے ہوئے تھی، مگر میرے دل کا غبار تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اس کو کیسے نکالتی؟ اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ ممتاز کو میرے گھر بھیج دیا، جو برے وقت میں ایک ہی مجھ کو تسلی دینے والی تھی۔ ایک روز ابو نے کہا، بیٹی تم اکیلے گھر اور بھائی بہنوں کو سنبھالتے تھک جاتی ہو، اب میں تمہاری دوسری ماں کو گھر لانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اکیلے نہ رہو۔ میں نے کہا، ابو ہم اکیلے تو نہیں، 4 ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، میں اپنی بہنوں اور بھائی کو سنبھالنے سے نہیں تھکتی۔ وہ بولے، میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں، لیکن تمہاری فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ تم لڑکیاں بڑی ہو رہی ہو، آگے تمہارے بھی تو کچھ مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ اگلے دن وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جس کے ساتھ 1 ماہ پہلے انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ جانے ابو نے کیا سوچ کر اس کو بیوی بنا لیا تھا۔ جب میری بہن اور بھائی اسکول سے آئے وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہماری سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، ہم پر ہر وقت طنز کے تیر چلاتی تھی۔ ہماری ماں کے چلے جانے کے تانے بھی ہم کو دیتی۔
ابو نے ہم سے کہا کہ ان کو امی کہا کرو۔ ہمارا جی نہ چاہتا پھر بھی کہنا پڑتا۔ یوں تو کر کے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں 20 سال کی ہو گئی۔ اس دوران میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کے دل میں ہمارے لیے زیادہ سختی آتی گئی۔ اب وہ ہر وقت میرے سامنے ہمارے اوپر کیے جانے والے اخراجات کا رونا روتی، کیونکہ میں بڑی تھی، زیادہ مجھ کو سناتی، اپنے بچوں کو جی بھر کے کھلاتی اور ہم بھوکے رہ جاتے۔ ایک روز صحن دھو رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ میں ہی دروازے کے قریب تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے میری سوتیلی ماں کا نام لیا اور بولا، خالہ سے ملنا ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ ان کا بھانجا ہے۔ ماں کو بتایا، وہ اسے بلا کر اندر لے گئی۔ اس کا نام راحیل تھا۔ کچھ دیر اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے خدا جانے کیوں مجھ کو ڈر سا لگا۔ ایسے ہی تو وہ اجنبی بھی آتا تھا جس کے ساتھ میری ماں چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد دوسری بار وہ آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں جانے کیا نظر آیا کہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب وہ 15 دنوں میں آنے لگا۔ اس کے آنے کے بعد سے ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ میں سمجھی کہ وہ میری شادی اپنے بھانجے سے کرنے کا سوچ رہی ہیں، تبھی مہربان ہو گئی ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی ایک چال ہے۔ وہ عورت جو قسمت نے میری ماں بنا کر اس گھر میں بھیج دی تھی، وہی مجھ کو رسوا کرنے والی تھی۔ ایک روز وہ آیا تو ماں نے کہا کہ مہوش تم راحیل کے ساتھ جا کر گھر کا سودا سلف لے آؤ، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ اس کے والد کی راشن کی دکان ہے، ہم کو ادھار پر سودا مل جائے گا۔ جب تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو ہم ان کو رقم ادا کر دیں گے۔ میں نے کہا، میرے جانے سے ابو ناراض ہوں گے، آپ ہی چلی جائیں۔ کہنے لگیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ تم چلی جاؤ۔ ابو تمہارے ناراض نہیں ہوں گے، ان کے ناراض نہ ہونے کا میرا ذمہ ہے۔ میں راحیل کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے پاس گاڑی تھی۔ وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے گیا جس جگہ کو میں جانتی نہ تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا بھی کہ تم کدھر جا رہے ہو، بازار تو ادھر نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں تم کو ابا جان کے گودام لے جا رہا ہوں، راشن وہاں ہوتا ہے۔ ایک مقام پر وہ رکا تو وہاں مکان سے 2 آدمی نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں گھبرا گئی، پوچھا، یہ کون ہیں؟ ان کو کیوں بٹھا لیا؟ بولا، یہ ہمارے گودام میں ملازم ہیں، یہ ساتھ جائیں گے، ان کو بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اب میں ڈر کے مارے برا حال تھا، کیا کرتی؟ گاڑی کو روکنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان آدمیوں نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو یہ ایک سلیقے سے سجا ہوا گھر تھا، جہاں 2 جوان لڑکیاں اور ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی، لیکن کوئی مرد وہاں نہیں تھا، اور راحیل کا تو دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگیں، وہ محبت بھرا سلوک کر کے میرا خوف دور کر رہی تھیں۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی اور راحیل نہ آیا۔ 2-3 دن اسی طرح روتے گزر گئے۔ بالآخر مجھ کو علم ہو گیا کہ سوتیلی ماں نے راحیل کے ذریعے مجھے اس جگہ فروخت کر دیا تھا کہ جہاں ہونے کا کوئی شریف لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اتنا روئی کہ آسمان بھی پھٹ جاتا تو اس کی اتنی آواز نہ ہوتی۔ کسی نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ صبح ہوئی تو سارا جہان ہی بدلا ہوا تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، میری امید اور آس ٹوٹتی رہی، اور پھر کچھ بھی نہ بچا۔ کوئی امید، کوئی آس بھی نہ بچی۔ اب تو برسوں گزر گئے ہیں، میں جوانی کی دہلیز بھی پھلانگ آئی ہوں۔ نہیں معلوم میرے والد، میری بہنوں اور بھائی پر کیا بیتی، اور وہ اب کس حال میں ہیں۔ میں جس کرب سے گزرتی ہوں، میں ہی جانتی ہوں۔ جس دن پہلی بار مجھ کو میری عفت کی دولت سے محروم کیا گیا، اس دن میں نے اپنی سگی ماں کو دل کی گہرائیوں سے بد دعا دی کہ اے خدا، وہ جو میری سگی ماں تھی، اس کو بھی زندگی کی خوشیاں اور سکھ چین نصیب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ گھنی چھاؤں ہوتے ہیں، مگر میری ماں تو گھنی چھاؤں کی بجائے لو کا گرم تھپیڑا تھی، جس کو صرف اپنی خوشیاں اور اپنی ذات پیاری تھی، جس نے ہم کو زندگی کے کانٹوں بھرے رستے پر اکیلا چھوڑ دیا، اور سوتیلی ماں ماں کے نام پر دھبا تھی۔ خدا ایسی عورتوں کو ہدایت دے جو غربت سے گھبرا کر اچھے دنوں کی تلاش میں اپنی اولاد کو بھول جاتی ہیں۔ حالانکہ غربت محنت سے دور ہو سکتی ہے، مگر رسوائی کی سیاہی اگر کسی لڑکی کی عفت پر لگ جائے تو اس کے عمر بھر آنسو بہانے سے بھی دور نہیں ہو سکتی۔